بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل داستان، ایک عظیم صحابیہ کی قربانیوں اور خدمات کی تاریخ۔ حضرت سلمہ کا شمار اسلام کی ان عظیم خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر دین کی خدمت میں اپنی زندگی وقف کی۔ ان کی زندگی دین اسلام کے لیے قربانی، ایمان اور ثابت قدمی کی بے مثال کہانی ہے۔ ان کا تعلق مدینہ کے قبیلہ اوس سے تھا جو ابتدا ہی سے اسلام کے قریب تھا۔ حضرت سلمہ نے اسلام قبول کرتے ہی دین کی اشاعت اور خواتین کے رہنمائی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ قبول اسلام اور آغاز ایمان۔ حضرت سلمہ بن قیس ان خوش نصیب خواتین میں سے تھیں جنہوں نے مدینہ میں اسلام کے ابتدائی پیغام کو قبول کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت سے پہلے اسلام کی دعوت مدینہ میں بھیجی تو حضرت سلمہ کے دل میں اللہ کے کلام کی روشنی نے گھر کر لیا۔ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب بہت سے لوگ شک اور خوف کا شکار تھے۔ حضرت سلمہ کے قبول اسلام کا واقعہ ان کے ایمان کی پختگی اور دین کی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ایمان لاتے ہی دین کی دعوت میں مصروف ہو گئیں اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ اسلام کی خدمت میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ بیعت عقبہ تاریخ ساز عہد۔ بیعت عقبہ میں حضرت سلمہ بنت قیس کا کردار انتہائی اہم تھا۔ یہ بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ کے مسلمانوں کا عہد تھا کہ وہ دین اسلام کی حفاظت کریں گے اور اس کی اشاعت کے لیے اپنی جان و مال قربان کریں گے۔ حضرت سلمہ نے 14 خواتین کے ساتھ اس تاریخی بیعت میں شرکت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر وفاداری کا عہد کیا۔ بیعت عقبہ کے دوران حضرت سلمہ نے وعدہ کیا کہ وہ دین کی خاطر ہر مشکل کا سامنا کریں گی اور اسلام کی تعلیمات پر ہمیشہ عمل پیرا رہیں گی۔ ان کا یہ عہد ان کی ثابت قدمی اور دین کے لیے ان کی گہری محبت کی علامت تھا۔ مدینہ میں تبلیغ اور دینی خدمات۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت سلمہ بنت قیس نے خواتین کے درمیان اسلام کی تبلیغ کو اپنا مقصد بنا لیا۔ وہ اپنے قبیلے کی خواتین کو قرآن اور نماز کی تعلیم دیتی تھیں اور اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی ترغیب دیتی تھیں۔ ان کا گھر مدینہ میں خواتین کے تربیت کا ایک مرکز بن چکا تھا جہاں سے اسلام کی روشنی پھیلتی تھی۔ حضرت سلمہ کی شخصیت میں ایک خاص کشش تھی جو لوگوں کو ان کی طرف راغب کرتی تھی۔ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں کئی خواتین نے اسلام قبول کیا اور اسلامی تعلیمات کو اپنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریبی تعلق۔ حضرت سلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہنے کا شرف حاصل تھا۔ وہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی اور دین کے مختلف مسائل پر سوالات کرتی۔ ان کا مقصد دین کو بہتر طور پر سمجھنا اور دوسروں تک اس کا پیغام پہنچانا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلوص اور دین کے لیے ان کی محبت کو ہمیشہ سراہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خواتین کو بھی دین کی تعلیم حاصل کرنے اور اس کو پھیلانے کا حق حاصل ہے۔ غزوات میں بہادری اور خدمات۔ حضرت سلمہ نے غزوات میں بھی حصہ لیا اور اپنی خدمات سے اسلامی لشکر کو تقویت دی۔ وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں، پانی فراہم کرتی تھیں اور خواتین کی ٹیم کے ساتھ اسلامی لشکر کے انتظامات میں مدد کرتی تھیں۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا، حضرت سلمہ اپنی جرأت اور محبت کے ساتھ زخمیوں کی مدد کرتی رہیں۔ وہ ان خواتین میں شامل تھی جنہوں نے میدان جنگ میں بھی اپنی ہمت سے صحابہ کرام کے حوصلے بلند کیے۔ غزوہ خندق کے دوران جب مدینہ کے لوگ خندق کھودنے میں مصروف تھے، حضرت سلمہ نے خواتین کے ساتھ مل کر اسلامی لشکر کی مدد کی۔ ان کا یہ عمل اسلام کے لیے ان کی وفاداری اور قربانی کا واضح ثبوت تھا۔ اسلامی تعلیمات کی تبلیغ اور کردار کی مثال۔ حضرت سلمہ
بنت قیس نے اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کی اشاعت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ خواتین کو اسلامی اخلاقیات، حقوق اور ذمہ داریوں کی تعلیم دیتی تھیں۔ ان کا کردار اور طرز عمل اس بات کی دلیل ہے کہ خواتین بھی دین کی خدمت میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ حضرت سلمہ نہایت نرم دل، صابر اور شفیق خاتون تھیں۔ ان کے اخلاق نے مدینہ کے لوگوں کے دل جیت لیے اور وہ خواتین کے لیے ایک مشعل راہ بن گئیں۔ وفات اور یادگار۔ حضرت سلمہ کی وفات خلافت فاروقی کے دور میں ہوئی۔ ان کے وفات کے وقت مسلمانوں نے ایک عظیم شخصیت کو کھو دیا۔ ان کی زندگی دین کی خدمت، قربانی اور اخلاص کا نمونہ تھی۔ حضرت سلمہ کی خدمات اور قربانیاں رہتی دنیا تک یاد رہیں گی۔ ان کی داستان ہر مسلمان، خاص طور پر خواتین کے لیے ایک درس ہے کہ کس طرح قربانی، محبت اور ایمان کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ نتیجہ: حضرت سلمہ بنت قیس کی زندگی ایک کہانی، ایک عظیم درس ہے۔ ان کی ثابت قدمی، جرأت اور دین کے لیے محبت آج کے دور میں بھی ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ کہانی خواتین کے لیے خاص طور پر ایک پیغام ہے کہ دین کی خدمت میں اپنی جگہ بنا سکتی ہیں اور اسلامی تاریخ میں اپنی مثال چھوڑ سکتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ شکریہ۔